بدعت کی ایک شکل یہ بھی تو ہے کہ ہم قبر میں عہد نامہ ڈال رہے ہیں، قبر میں عہد نامہ ڈال رہے ہیں اور پھر کپڑے کے ایک ٹکڑے پہ ہاتھ کی انگلی کو زمزم سے بھگوتے ہیں، پھر اسے مٹی میں ڈال کے اس مٹی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے کپڑے پہ لکھتے ہیں اور وہ میت کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اٹھے اور اٹھ کے بیٹھے تو اسے دیکھ کے پڑھ لے اور وہ قبر میں منکر نکیر کے سوال کا جواب دے سکے۔ اس پہ بہت سارے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے جیسے کسی درندے نے کھا لیا، وہ کون سا عہد نامہ پڑھ کے جواب دے گا؟ ایک شخص ہے جس کی موت دریا میں ہوئی اور اس کی لاش کو دریا بورد کر دیا گیا، دریا میں ہی ڈال دیا گیا، اسے آپ نے کون سا عہد نامہ دیا؟ ایک شخص ہے جو کسی ایسے حادثے میں مر گیا کہ جہاں پر اس کی لاش بالکل ہی ختم ہو گئی، دفن کرنے کے لائق نہیں رہی، وہ کون سا عہد نامہ دیکھ کر جواب دے گا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب مردہ اپنی قبر میں اٹھے گا، اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اور وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اور پھر وہ پڑھ کے اس کا جواب دے رہا ہے، ہم مانتے ہیں ساری باتوں کو، اگر تو کیا اسے وہ فرشتے موقع دیں گے کہ تم دیکھ کر کے جواب دو؟ جب آپ دنیا میں کسی چیز کا ایگزام دیتے ہیں تو کیا جو وہاں پر نگرانی کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاس کوئی چٹ لائی ہے اس کو دیکھ کے آپ جواب لکھیں؟ جب دنیا میں معمولی ایگزامز کا یہ حال ہے کہ آپ اس کے اندر چیٹنگ نہیں کر سکتے، اب آپ بتائیے کہ آپ قبر میں عہد نامہ دے کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کے ساتھ چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ یہی تو مطلب ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص پوری زندگی ڈاکہ ڈالتا رہا، پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتا رہا، اب وہ عہد نامہ دیکھ کے جواب دے لے گا؟ نہیں دے سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک شخص پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے کرے، حرام چیزوں سے بچتا رہے، اسے کسی عہد نامہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سوالات ہیں، منطقی سوالات۔ اب اگر ہم تھوڑا سا شرعی اعتبار سے اس کو دیکھیں، یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی قبروں میں عہد نامہ کس نے دیا تھا اور اس میں کیا لکھا تھا؟ تابعین میں سے کس تابعی کی قبر میں عہد نامہ ڈالا گیا؟ آپ اس کا کوئی ثبوت دے سکتے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں دے سکتے۔ اب اس پہ کہنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ عہد نامہ ڈالنا غلط ہے، آپ یہ ثابت کریں کہ عہد نامہ ڈالنا غلط ہے۔ ہم تو ثابت کر چکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایک حدیث میں یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے مردوں کے ساتھ عہد نامہ کو بھی ڈالو، اس لیے یہ غلط ہے۔ حضرت ابو بکر نے نہیں کہا، عمر نے نہیں کہا، عثمان نے نہیں کہا، علی نے نہیں کہا، اور حضور نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، انہوں نے نہیں کہا، ہم بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ ڈالتے ہیں، آپ ثبوت دیجئے کہ عہد نامہ کہاں سے ثابت ہے۔